جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام سبسکرائبرز نیو اینڈ اولڈ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے میرے اس جرنی میں میرا ساتھ دیا، ابھی تک میرے ساتھ ہیں اور میری بات کو، میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ لوگ آپ کی سوچ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو یقین کریں یہ اسی بات کی بہت بڑا پروف ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، حق پر ہے اور سچ ہے۔ دیکھیں، ریئیکشن سے کسی کو بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ریئیکشنز دینا، اچھے پازیٹیو کنسٹرکٹیو ریئیکشن دینا بالکل ایک نیش بھی ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس کا ہونا ضروری بھی ہے۔ لیکن جب ریئیکشنز ہو جائیں من پسند، جب ریئیکشنز ہو جائیں سلیکٹیو، جب ریئیکشنز ہو جائیں جو کہ صرف آپ لوگوں کو نیچا دکھا رہے ہیں، لوگوں کو ڈیفیم کر رہے ہیں، لوگوں میں اختلافات کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، تو پھر وہ ریئیکشنز نہیں رہتے اور وہ کہیں سے بھی اسلامکلی نہیں ہوتے۔ وہ پھر آپ اپنی ایک پرسنل گرجز، پرسنل جنگ ہے جو کمیونٹی کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی پرسنل گینز، لائکس اینڈ ویوز کے لیے ہے۔ جب ان ریئیکشن چینلز کے گھناؤنے چہرے میرے سامنے آئے، جب میں نے ان کی اصلیت کو پہچانا، جانا کہ ان کے کام کے پیچھے اصل میں ہو کیا رہا ہے، اسلام کی آڑ میں یہ کر کیا رہے ہیں، تو پھر میں نے بھی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور میں نے اس کو اپنا مقصد جانا کہ ان کو ایکسپوز کرنا، ان کی اصلیت کو سامنے لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ریئیکشنز کہیں سے بھی جہاد نہیں ہیں۔ تو فرینڈز، آپ نے تھم نیل دیکھ لیا ہوگا۔ اب جو ہیں یہاں یوٹیوب کی ریئیکشن چینلز کی اماں حضور، وہ ان کا کام ہے بس وہ سب کی امی بن جائیں اور سب کے اندر مین میخ نکالیں۔ تو آج ذرا ان کو ڈائسیکٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب انہوں نے کل ہی ویڈیو بنائی جہاں پر انہوں نے عنبر ناز کے اوپر اور اس کے ہسبینڈ کے اوپر کہ شاہ زیب کا کہیں سے جو انسٹاگرام سٹیٹس ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے گزرا، تو ان کے ہی بتائے ہوئے راستے پر شاہ زیب کی جو آئی ڈی انہوں نے ڈسکلوز کی، اسی پر میں گئی اور میں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے۔ پرائیویٹ اکاؤنٹ کے سٹیٹس آپ کو نظر نہیں آتے انٹل انلیس آپ ان کے ساتھ فرینڈز ہوں، فالوورز ہوں، تبھی آپ اندر کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سے یہ بات واضح ہے کہ امی نجومہ جو ہیں وہ یہاں پر فرینڈز کے سرکل میں ہیں شاہ زیب کے ساتھ، اور اگر یہ ریئل شاہ زیب کی آئی ڈی ہے تب ادروائز لوگوں نے فیک آئی ڈیز بھی کریٹ کی ہوتی ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ان محترمہ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا کیوں ہے، کوئی لنک کیوں ہے، کسی یوٹیوبر کے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ میں غلط طریقے سے اسیسینیٹ نہیں کری، یہ امی ہیں، ایم شور کہ شاہ زیب کی بھی امی ہی کا کردار ادا کر رہی ہوں گی، لیکن وہاں پر ان کا کام کیا ہے؟ تو اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے پرسنل لائفز میں اس طرح گھس جاتے ہیں، اس طرح رشتوں میں گھس کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں، اور پھر ویڈیوز بناتے ہیں، اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی، بچہ ایسے لگ رہا ہے، بچہ ویسے لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بچے کے ماں باپ کے درمیان میں اتنے گندے اختلافات کریٹ کر دیے ہیں، تو بچے کی جو حالت نظر آ رہی ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہوگا نا، جب ماں کو اپنے شوہر سے صحیح اٹینشن نہیں ملے گی، جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، ایک ساتھ نہیں رہیں گے، آپ لوگوں کے ریئیکشنز کی وجہ سے، کیونکہ یہ کوئی آج کا نیا کھیل نہیں ہے، یہ کھیل آپ پچھلے 4 سالوں سے لوگ کھیل رہے ہیں، تو لوگوں کی زندگیاں تو تباہ کی ہیں نا، تو اس کے منفی اثرات میاں بیوی کے ریلیشن شپس، گھر کے لوگوں کے اوپر، اور پھر بچوں پر ایونچولی پڑتے ہیں، جو کہ اب نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں اصل قصوروار کون ہے؟ یہی ہے اصل قصوروار۔ اور اگر واقعی میں شاہ زیب ان کے ساتھ ان ٹچ ہے تو میں اس سے زیادہ بے وقوف انسان اس دنیا میں نہیں سمجھتی ہوں گی کہ اپنے بیوی بچے، اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کے آپ ریئیکشن چینلز کے ساتھ تعلقات قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ تو ایسے شوہر کے ساتھ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شوہر کو سائٹ پر ہی کر دینا چاہیے۔ یہ تو ایک ایگزامپل ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں، اسی طرح یہ ہر ایک خاندانوں میں گھس جاتے ہیں۔ اب لائف ود مریم کو لے لیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی آٹومیٹکلی اسی طرح پرابلمس کریٹ ہوگی؟ یہ لوگ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، یہ لوگ فیک چینلز کریٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے لوگوں کو بدنام کرنے کا، لوگوں کی لائفز کے اندر انٹرفیئر کرنے کا، گھس جانا اور اندر سے انفارمیشن نکال کے لانا، اور وہ کچھ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، فیملی کے لوگ ہیں جو اندر کی
باتیں ان کو دیتے ہیں. اب یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دکھائی ہے شاہزیب کی. کتنا افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح، اگر تو وہ ریئل میں شاہزیب ہی ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں لیک آؤٹ ہو رہی ہیں اور سارا اپنا ریلیشن شپ پبلک میں لے کر آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کتنے اسٹوپڈ ہیں. اسی طرح اب وہ جو 4 نمونے بیٹھے ہوئے ہیں مریم کو بدنام کرنے کے لیے، ان کا بھی لنک اس علی مدر کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. اگر میں ان لوگوں کی ڈیلی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دوں نا، ان ریاکشن چینلز کی، تو ان کے تو ایسے ایسے جھوٹ پکڑ کے میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں کہ یہ خود حیران رہ جائیں گے. بڑے محتاط ہو کے پھر انہیں اپنی ویڈیوز بنانی پڑیں گی. ابھی تو یہ سوچے سمجھے بغیر عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. بیوقوف عوام بیٹھ کے ان کی نان سینس کو سنتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی چیزیں لا کے پیش کی جا رہی ہیں. سوچیں آپ لوگوں نے کس گندے کام میں لگا دیا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کہاں سے کہاں لوگ انسان پہنچ گیا ہے، اور یہ وہی ابھی تک گلی محلے چھوٹی ذہن گندے کاموں میں ملوث ہیں یہ لوگ. ان ریاکشن چینلز کا دوغلا پن دیکھیں کہ ایک طرف رو رو پٹ پٹ کے شور مچایا ہوا تھا کہ سویٹی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی، سویٹی کے حقوق کے لیے بات کیوں نہیں جا رہی. اور اب جب کہ لائف ود مریم نے اپنے لیے خود آواز اٹھائی، اس نے اپیل کی سی ایم سے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈرامہ کر رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی ریاکشن چینل کہہ رہا ہے جو ایک طرف سویٹی کے لیے نعرے لگا رہا تھا، اور آج ایک اور عورت جس کے جو ہراساں کرنے والے لوگ پبلک میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہراساں کریں، پروف بھی سب کے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود اس کو ڈرامہ کہا جا رہا ہے. یہ ہے ان کی منافقت، ان کا دوغلا پن اور ان کی جھوٹ مکاریاں. یہ ہے ان ریاکشن چینلز کا اصل من پسند جہاد. پہلے لوگوں کے درمیان فساد کریٹ کرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کی غلطیاں گنواتے ہیں. یہ حق حلال کا کام ہے. اگر عقل ہو نا انسان کے پاس تھوڑی سی بھی، تو وہ سوچے کہ اگر لائف ود مریم نے کانٹینٹ ہی بنانا تھا، اس نے ویڈیوز ہائڈ نہ کرتی. اور سب سے زیادہ، اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کانٹینٹ کیا ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے جو ڈیورس کا کانٹینٹ ہے. ان 4 عجوبوں کو وہ ذلیل کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی خاموشی رکھی، اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے 1 سال ان کا تماشا برداشت کیا اور اب جا کے اس نے اپیل کی ویڈیو بنائی. ٹھیک ہے، جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ تنگ آ گئی ہے، تھک گئی ہے کہ بس کر دیں یہ لوگ. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، کیونکہ یہ کانٹینٹ یہ 4 عجوبے بنا رہے ہیں بیٹھ کر. اگر ایک عورت اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہے، اس کو ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے، اور ویسے عورتیں پے کر کے ریاکشنز بنوائیں تو ان کے حق میں آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. یہ ہیں یہ دوغلے ریاکشن چینلز کے کام. اگر 1 سیکنڈ کے لیے ہم سوچیں بھی کہ مریم ڈرامہ کر رہی ہے، تو لیکن ہراساں کرنے والے ہراسرز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ڈرامہ اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز وہ لوگ کیسے اس کو تذلیل کرتے ہیں، اس کی فیملی کو ذلیل کرتے ہیں. تو اگر وہ اتنے ہی یہ مریم لوگ خراب تھے، تو ان لوگوں کو شادی کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ پہلے شادی کی اور اب اس کا تماشا لگایا ہوا ہے بیٹھ کر. یہ ہے عزت کی عورت ان لوگوں کے نظر میں. اور آپ لوگ خود سوچیں کہ جیسے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اگر یہ لائیو بیٹھ کے ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، تو اگر اس نے جو 15 دن اذیت والے ان کے ساتھ گزارے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ کبھی کسی نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا منہ نہیں کھولا، اس نے اس کو نامرد نہیں کہا تھا. نامرد کہنے والے بھی یہ ریاکشن چینلز نے یہ گند سٹارٹ کیا تھا، جو کہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ گند سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا. بس یہ کہتے ہیں کہ جی مریم 15 دن رہی اور خاموشی اختیار کر لی، اس نے اس کو انفٹ قرار دے دیا ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جھوٹ آپ لوگ پھیلاتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے آپ لوگ فیک آئی ڈیز کریٹ کرتے ہیں، اس کو اور الیبوریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نہیں، یہ تو ریاکشن چینلز کہہ رہے تھے، یہ آئی ڈی بھی کہہ رہی ہے، تو یقیناً کوئی سچی بات ہوگی. لیکن یہاں تک کوئی نہیں سوچتا کہ یہ آئی ڈی بھی ان ریاکشن چینلز کی فیک آئی ڈیز ہیں، جو اپنی ہی بات کو سچ دکھانے کے لیے، اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے، اس پہ سچ کا ٹھپا لگانے کے لیے فیک آئی ڈیز بنا کر پوسٹ کرتے ہیں یہ کامنٹس. ان گندے ریاکشن چینلز کی اصلیت ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آڈینس یہ بات ہر انسان تک پہنچائیں کہ یہ ان کی اپنے ویوز اور ڈالرز کی گیم ہے، جس کو بنانے کے لیے یہ سارا گیم پلان کرتے ہیں. یہ فسادی ریاکشن چینلز پہلے خود لوگوں کے خاندانوں کے اندر گھس کر ان کی پرائیویٹ باتیں ایکسپوز کرتے ہیں، لیک کرتے ہیں، پھر ایسے معصوم بن کر ویڈیوز بناتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا خیر خواہ کسی کا اور ہے ہی نہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کے یہ کرتوت ایک عام انسان کو نظر نہیں آئیں گے؟ ان کی تمام چالاکیاں اور مکاریاں اب عوام کے سامنے آ چکی ہیں. لوگوں کو بے عزت کرنا اور تماشا بنانا ان ریاکشن چینلز کا ڈیلی کا کام بن گیا ہے. ایسے حرام کے ڈالرز اینڈ ویوز یہ کماتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے حلق سے اتر کیسے جاتے ہیں یہ حرام.
ویسے تو یہ ہر عورت کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ جو ذرا سی بھی کوئی چیز کر دے نا تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب ان کی اپنی من پسند سویٹی جی جو کہ ہر چیز دکھا رہی ہیں، حالانکہ یہ کانٹینٹ ان کا اتنا دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو لوگوں سے بچا کے رکھیں، چھپا کے رکھیں. اور اس ٹائم میں ایک ماں کو جب اس نے نیا ڈیلیوری کی ہو، اس کو ہوش ہی کہاں رہتی ہے یوٹیوب کی اور ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود دھڑا دھڑ ویڈیوز اپڈیٹس آ رہی ہیں. اور یہاں پر اب کوئی بات نہیں کرے گا. مجھے اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہیں، مجھے اعتراض یہ ہے کہ یہ ریئیکشن چینلز جو ہر ایک میں مین میخ نکالتے ہیں، ہر ایک سے ان کو پرابلم ہے، یہاں پر ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ وہ اس لیے بند ہیں کیونکہ شاید یہ ریئیکشن چینلز اس کے غلام ہیں اس یوٹیوبر کے. ہاں، تو اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ان کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بس جہاں سے ان کو ویوز آئیں گے، جس کے اگینسٹ یہ بات کریں گے، بس یہ اسی کو ٹاپک بنا کر بیٹھ جائیں گے. یہ حق انصاف کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جہاں سے ان کا اپنا فائدہ ہے یہ صرف اس پر بات کرتے ہیں. تو ان ریئیکشن چینلز کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس اپنی گندی گیم میں انہوں نے اسلام کا استعمال کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہی نہیں ہے. اسلام ہمیں اس طرح کی گائیڈنس عطا کرتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھسو، لوگوں کی پرائیویٹ لائفز کے اندر جاؤ اور پھر اس کو لا کے پبلک کرو. تو پلیز اپنے ان گھناؤنی گیم میں نا، اپنے گندے چکر میں اسلام کو مت لے کر آئیں آپ لوگ. ابھی ایک عورت کی خاطر اتنے گر گئے تھے یہ ریئیکشن چینلز، کتنے گندے گندے فیک چینلز کریٹ ہوئے، اتنے برے برے طریقے سے اس عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ایک دوسرے کی آپس کی جنگ میں ایک دوسرے کی وائس لیکس کی، جو کہ ان کی اصلیت سب کھل کے سامنے آ گئی. لیکن اب جب ایک عورت مریم اپنے لیے خود سٹینڈ لے رہی ہے، خود اپیل کر رہی ہے، سچ کریے جھوٹ کریے وہ بات کی بات ہے، اپنے لیے سٹینڈ لے رہی ہے کہ اس کے ہراسرز پبلک میں موجود ہیں، یہاں سوشل میڈیا پر ہی ہیں، جو کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. تو یہاں سے آپ لوگوں کی منافقت نظر آتی ہے. یہاں سے اصل بات پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی کتنی بڑی دشمن ہے، کہ اس کے آنسو نظر نہیں آ رہے، اس کی تکلیف نظر نہیں آ رہی کہ 1 سال سے انہوں نے اس 4 نمونوں نے اس عورت کا جینا حرام کیا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ان اب یہ عورت نہیں ہے، اب عورت کی عزت پامال نہیں ہو رہی، اب کچھ نہیں ہو رہا، اب ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. اس لیے کہ اگر ہم ڈیپ ڈگنگ کریں گے نا تو پھر نکل کے آ جائے گی امی نجومہ کی شکل سامنے، ظاہر ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی وہی ملوث ہیں. اور ان کو بدنام کرنا تو یہ ریئیکشن چینلز کے خلاف ہے نا، وہ کر ہی نہیں سکتے، اصل کو تو سامنے لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پھر یہ خود گندے ہوتے ہیں. تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو، جس میں میرا مقصد تھا آپ کو بتانا، دکھانا کہ ان کے جھوٹ کیسے کیسے ہیں. اب شاہ زیب کا سٹیٹس لگانے کا مقصد کیا ہے، یہی بتانا چاہ رہی ہیں نا یہ محترمہ کہ یہ ان ٹچ ہیں. تو دیکھیں یہ سچ بھی آپ کے سامنے آ گیا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے لوگوں کے فیملیز کے اندر گھس کے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. میری گزارش ان تمام لوگوں سے ہے جو ریئیکشنز دیکھنا پسند کرتے ہیں، خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے کان کھولیں، سچ کو جانیں. اور ریئیکشن سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی انٹرسٹ ہے تو آپ پلیز اوریجنل کانٹینٹ کریٹر کے چینلز کو دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ریئیکشن چینلز کتنا جھوٹ، کتنا بدنام اور کتنی گندگی پھیلا رہے ہیں. ان کی باتوں میں کہیں سے بھی کوئی سچائی نہیں ہے. ان کے ریئیکشنز من گھڑت، من پسند ریئیکشنز ہیں، جو کہ اصل کانٹینٹ کریٹر کی بات سے ٹوٹل اپوزٹ ہیں. تو خدا را یا تو یہ عادت چینج کر دیں، یا پھر ایسے ریئیکشنز چینلز کو فالو کریں جو آپ کو سچ دکھائیں، سچ بتائیں. یہی تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب اپنی دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ حافظ.